نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات و عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان و انعام سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی بارگاہ میں خشوع و خضوع اور صدق و اخلاص کے ساتھ رجوع کرنے اور سجدہ شکر ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آج کی رات یہاں جمع ہے۔ آج کی اس مبارک رات کی مبارک اجتماع کی مناسبت میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے مقدس الفاظ تلاوت کیے، جن میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو رجوع کرو اور توبہ کرو اپنے اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے اہل ایمان کے لیے کہ دینے والا خود حکم دے رہا ہے کہ مانگنے والوں مجھ سے مانگ لو۔ توبہ قبول فرمانے والا خود حکم دے رہا ہے کہ گناہوں پر معافی مانگنے والوں سچے دل سے معافی مانگ لو۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ جب اللہ خود توبہ کرنے اور معافی مانگنے کی تلقین فرما رہا ہے تو پھر توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کیوں نہیں فرمائی؟ اللہ پاک نے اپنے بندوں سے خود فرمایا ہے کہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو۔ جب سچے دل سے وہ ذات توبہ کرنے کا حکم دے رہی ہے تو پھر یہ سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ جو سچے دل سے تائب ہو کر اس کی بارگاہ میں آئے اللہ اس کی توبہ قبول نہ کرے۔ حاضرین محترم، توبہ کا اصل معنی ندامت ہے۔ توبہ کی حقیقت ندامت اور شرمندگی، اور اس کا مقصد اللہ کی طرف رجوع ہے۔ آج کی رات اجتماعی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونے اور سچے دل کے ساتھ تائب ہونے کی رات ہے۔ رمضان المبارک کی وہ اعلیٰ گھڑیاں بابرکت اور باسعادت ساعتیں کہ جن میں اللہ رب العزت کی رحمت، بخشش و مغفرت مسلسل بندوں کو پکار پکار کر کہتی ہے کہ میرے بندو، اللہ کا دریائے رحمت و بخشش ٹھاٹھیں مار رہا ہے اور تم اٹھو، صدق و اخلاص کے دامن پھیلا کر اللہ سے معافی مانگ لو۔ سو حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے توبہ کے عمل کو طاعت، بندگی اور عبادت سے بھی زیادہ محبوب جانا۔ جس طرح طالبان عبادت کے لیے پہلا قدم طہارت ہے، جان لیں کہ طالبان حق کے لیے پہلا قدم توبہ ہے۔ طہارت کے بغیر عبادت کی بستی میں قدم نہیں رکھا جا سکتا، اور توبہ کے بغیر اللہ کی راہ میں پہلا قدم نہیں رکھا جا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں توبہ کو عبادت پر مقدم کیا، فرمایا التائبون العابدون، وہ عبادت گزار جو توبہ کے دروازے سے گزر کر آتے ہیں، جو توبہ کر کے میری بارگاہ میں جھکتے ہیں، ان کی عبادت و بندگی کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ توبہ عام انسان کے لیے گناہ پر ہوتی ہے،
اور یاد رکھ لیں کہ گناہ دو قسموں کے ہوتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ کے حقوق کی خلاف ورزی ہوتی، حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہوتی، اس گناہ کا تعلق فقط بندے اور اس کے مولا کے درمیان ہوتا ہے۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن میں حقوق العباد کی خلاف ورزی ہوتی، یعنی بندے کے ہاتھوں کسی بندے کو نقصان پہنچتا، اس گناہ کا تعلق اللہ سے تو ہوتا ہی ہے، لیکن درمیان میں اللہ کے بندے کا بھی واسطہ آتا ہے۔ تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قبول توبہ کا اس کا تعلق اس گناہ سے ہو جو حقوق العباد سے متعلق، خواہ اس کی نسبت اس گناہ سے ہو جس کا نسبت حقوق اللہ سے، تو قبول توبہ کی شرائط کیا؟ وہ گناہ جو فقط اللہ کے حقوق کو توڑنے سے ہوتا ہے، اس میں توبہ کی شرطیں تین ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ تین شرطیں۔ پہلی شرط یہ کہ گناہ ہو جانے کے بعد، غلطی سے جب گناہ صادر ہو گیا تو توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر نادم ہوا جائے۔ دوستو، اس گناہ پر دل میں شرمندگی کی کیفیت پیدا، ندامت پیدا، دل دہل جائے اس خیال سے کہ میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھا، اپنے مولا کو ناراض کر بیٹھا، خطا کا مرتکب ہو بیٹھا۔ اس گناہ کے خیال سے دل کا نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط، اس گناہ کو ترک کر دے۔ سمجھ لیجئے کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے، کہ توبہ کی تین شرطیں۔ ایک یہ کہ گناہ پر ندامت و شرمندگی ہو، دوسری یہ کہ گناہ کو ترک کیا جائے، تیسری یہ کہ پھر اس گناہ کو کبھی نہ دہرانے کا عزم کیا جائے۔ پہلی شرط یہ کہ جو گناہ کر بیٹھے اس پر ندامت، دوسری شرط یہ کہ وہ گناہ چھوڑ دیا جائے، تیسری یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں عزم کیا جائے، وعدہ کیا جائے کہ باری تعالیٰ اب زندگی بھر اس گناہ کو نہیں دہراؤں۔ یہ تین شرطیں ہیں اس توبہ کے لیے جو اس گناہ پر ہو جس کا تعلق فقط اللہ کے ساتھ، اور وہ گناہ جن سے حقوق العباد کو نقصان پہنچے، کسی بندے کے حق کی تلافی ہو، اس پر توبہ کی قبولیت کی چار شرطیں۔ تین شرطیں تو یہی جو میں نے عرض کی، ندامت و شرمندگی، ترک گناہ اور گناہ کا اعادہ نہ کرنے کا عزم۔ ان تین شرطوں کے بعد چوتھی شرط یہ کہ جس بندے کے حق کی تلافی کی گئی اس کا حق ادا کیا جائے۔ اگر اس کا مال کھایا تھا تو مال ادا کیا جائے، اگر اس کی بے عزتی کی تھی اس کی عزت بحال کی جائے، اگر اسے دکھ دیا تھا اس سے معافی طلب کی جائے۔ تو چوتھی شرط یہ ہے کہ اس سے معافی لی جائے، اس لیے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر اتنا رحیم و کریم ہے کہ جب اس کے اپنے حق کے لیے گناہ ہوتا ہے تو اللہ تین شرطوں سے توبہ قبول کر لیتا ہے۔ جب اس کے بندے کا حق ضائع ہوتا ہے تو بندے کی معافی کے بغیر وہ خود معاف نہیں کرتا، وہ اس توبہ کی قبولیت کی شرطیں چار عائد فرماتا ہے۔ سو آج کی رات پہلی بات تو یہ کہ توبہ کرتے ہوئے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ باری تعالیٰ ہم سے دانستہ و نادانستہ تیرے کن کن حقوق کی بجا آوری میں کوتاہی ہوئی، ہم کہاں کہاں تیرے حق کی بے ادبی کر بیٹھے، کہاں کہاں تیری نافرمانی کر بیٹھے، کہاں کہاں یہ نفس ظالم
سرکش باغی اور متمرد ہو کر تجھے ناراض کر بیٹھا، اور مولا کریم تو اپنی رحمت کے صدقے اپنے ان سب گناہوں کو معاف کر دے، اور اپنے گریبانوں میں جھانک کر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کس بندے کے حق کی نقصان پہنچا دیں، کس کا ہم نے مال تلف کیا، کس سے ہم نے دھوکہ کیا، کس سے دجل و فریب کیا، کس کی پشت پیچھے اس کی غیبت کی، کس پر جھوٹا الزام لگایا، کس کی عزت پر ہم نے حرف ڈالا، کس کو بے نقاب کیا، کس کو دکھ دیا، کس کو اذیت دی، کس کو تکلیف پہنچائی، کس کو پریشان کیا، کس کے لیے ہم نے مال دیا ملاوٹ کے ساتھ، کس کو ہم نے مال بیچا کم ناپ کر، کس کو ہم نے مال بیچا کم تول پر۔ تو لوگوں دکان پر بیٹھ کر کم تولنے والا بندے کو نہیں اللہ کو ناراض کر رہا ہے، دکان پر بیٹھ کر کم ناپنے والا لاکھوں نمازیں پڑھتا رہے وہ مولا کو ناراض کر رہا ہے۔ کسی کی پشت پیچھے کسی کے عیب بیان کرنے والا، کسی کے عیبوں کو تلاش کرنے والا، کسی کے عیب کو بے نقاب کرنے والا، کسی کو بے عزت کرنے والا، وہ رشتہ دار ہو یا دوست، وہ واقف ہو یا ناواقف، وہ دشمن ہو وہ قریبی ہو یا بعیدی، الغرض بندے تیرے مولا نے تجھے یہ حق نہیں دیا کہ جب تیرا مولا اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے تو تجھے کس نے اجازت دی کہ اس کے بندوں کے پردے اٹھاتا بھی رہے؟ جب تیرا رب دیکھ کر جان کر اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے، تجھے کس نے اجازت دی کہ تو رب کے بندوں کے گناہوں کو اچھالتا پھرے؟ کیا تو رب سے بھی بڑا عالم ہو گیا؟ بندے تیرا تائب ہونا یہ ہے کہ رب کی بخشش کا رنگ اپنی سیرت میں پیدا کر لے، رب کی رحمت کی چمک دمک اپنے کردار میں پیدا کر لے۔ اور اے مرد، اے انسان، اجتماع میں حاضر افراد، ہر فرد سے میرا خطاب ہے، منہاج القرآن کے رفقا، منہاج القرآن کے اراکین، ہم سے محبت کرنے والے، اس مشن کو چاہنے والے، اس اجتماع میں دور و نزدیک سے آنے والے، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، دوستو سنو کہ آج کی رات تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آج یہ عہد کرو کہ باری تعالیٰ تیرے بندوں کے عیبوں سے جو پردے اٹھ چکے انہیں معاف کر، مرتے دم تک تیرے بندوں پر پردے ڈالتے رہیں گے، عیب بے نقاب نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہ کریں گے، ناپیں گے لیکن کم نہ ناپیں گے، تولیں گے بڑھا کر تولیں گے، دھوکہ نہ کریں گے، دج نہ کریں گے۔ ارے یہ کیسا دھوکہ ہے کہ تمہاری جبینیں اللہ کی بارگاہ میں جھک رہی ہیں اور اللہ کے بندوں سے دھوکہ کرتے جا رہے ہیں، تمہارے سجدے مولا کو منانے کے لیے ہو رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کو دکھ دیتے جا رہے ہیں۔ ارے اتنا ظلم نہ کرو، یہ توبہ نہیں ہے مذاق ہوگا، یہ بندگی نہیں ہے مذاق ہوگا۔ آج اس اجتماع سے میں یہ پیغام دے کر توقع رکھتا ہوں کہ شب بیداری کے بعد، توبہ کے آنسو بہانے کے بعد، صلاۃ التسبیح کے بعد، اس اجتماع سے جب گھروں کو لوٹو تو اس عزم کے ساتھ لوٹو کہ باری تعالیٰ تیرا بندہ بن جائیں گے، تیری بندگی کا لبادہ اوڑھیں گے، تمہارا تن سمجھ چکا ہو، تمہارا من سمجھ چکا ہو۔ ارے منافقت کے پردے اٹھا ڈالو، نفرتوں کدورتوں کو ختم کر دو، دلوں کو محبتوں کی آماجگاہ بنا لو، دلوں کو بخشش و مغفرت کے مرکز بنا لو، ایک دوسرے کو چاہو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، اس طرح مرد مومن بن کر، کملی والی سرکار کی محبت کے پیکر بن کر یہاں سے جاؤ کہ خدا کی رحمتیں قدم قدم پر تمہاری مدد کے لیے۔ یہ حقیقت توبہ ہے، یہ مقصود توبہ، اس کے بغیر توبہ کا کوئی مزہ نہیں۔ اللہ والوں نے توبہ کی 3 قسمیں بنائی۔ وہ کہتے ہیں ایک قسم ہے اسے توبہ کہتے ہیں، دوسری قسم کو انابت کہتے ہیں، اور تیسری قسم کو اوابت کہتے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنا، گناہوں سے، کبائر سے۔ اگر گناہ کر بیٹھے، کبائر کر بیٹھے، اس سے رجوع کر کے اللہ کی طرف راغب ہو جانا، یہ توبہ۔ اور اگر صغائر، چھوٹے گناہ کر بیٹھے، برے خیالات کا دل میں آنا بھی چھوٹا گناہ، کسی کے خلاف دل میں رنجش ناجائز پیدا کرنا بھی چھوٹا گناہ، خیالات فاسدہ دل میں رکھنا بھی گناہ۔ بڑے گناہ سے رجوع توبہ کہلاتا ہے، چھوٹے گناہ سے رجوع
انابت کہلاتی ہے، انابت کہلاتی ہے۔ اور توبہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے ہوتی ہے۔ جب بندہ گناہ کو یاد کرے اور اسے اللہ کا عذاب دکھائی دے کہ اس گناہ سے یہ عذاب ہوگا اور خدا کے عذاب سے ڈر جائے۔ ہم تو خدا کے عذاب سے بھی ڈرنے والے نہیں رہے، خدا کے عقاب سے بھی ڈرنے والے نہیں رہے، اس تپائی ہوئی جہنم کی آگ سے بھی ڈرنے والے نہیں رہے، لیکن اس عذاب سے بندہ ڈر جائے تو یہ توبہ۔ انابت کا درجہ اس سے بلند ہے، اس سے بلند۔ توبہ میں عذاب کا خوف تھا، انابت میں اللہ کی نعمت کی طلب ہے۔ اگر گناہ کر بیٹھا تو بندہ سوچے کہ میرے اللہ کی نعمت بند ہو جائے، میرے اللہ کی رحمت رک جائے گی، اور وہ قرب، وہ رحمت، وہ فضل، وہ کرم، وہ احسان جو مجھے اس کا مل رہا تھا اس سے محروم ہو جاؤں گا۔ عذاب سے ڈر کر رویا تو توبہ ہو گئی، اللہ کی نعمت کے شوق سے رویا تو یہ انابت۔ لیکن دوستو، پہلی توبہ میں بھی خیال عذاب کا ہے، دوسری توبہ میں خیال نعمت کا ہے، اور اللہ والوں کی تیسری توبہ ہے جسے اوابت کہتے ہیں۔ اس میں بندہ توبہ کرتا ہے عذاب سے ڈر کر بھی نہیں، نعمت کے لالچ میں بھی نہیں، صرف اس لیے کہ میرے مولا کا حکم ہے، میں اس حکم کا لحاظ نہ کروں، میں اس حکم کا حیا نہ کروں، اس کے ارشاد کی پاسداری نہ کروں، تو فقط مولا کے حکم کا لحاظ کر کے اگر تائب ہو گیا تو اسے اوابت کہتے ہیں۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں انہیں تائب کہا جاتا ہے، اور اس پہلے درجے کے تائب کا حال یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا تائب ایسا ہو جاتا ہے جیسے زندگی بھر اس نے گناہ کیا ہے۔ اور جو ہے منیب، انابت کرنے والا منیب کہلاتا ہے۔ اس کے لیے فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بالقلب السلیم، کہ وہ جو غیب میں اللہ سے ڈر گیا، اپنے رحمان سے ڈر گیا اور جھکا ہوا دل لے کر مولا کی بارگاہ میں آ گیا، تو جب تائب گناہ سے پاک ہوتا ہے تو جان لیجئے کہ منیب کا عالم کیا ہے۔ اور پھر یہ منیب سے اوپر اوابت کا درجہ ہے۔ جو لوگ اوابت کے درجے کی توبہ کرتے ہیں انہیں اواب کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے فرمایا نعم العبد انہ اواب، وہ اللہ کا پیغمبر کتنا اچھا بندہ تھا، وہ ہر گھڑی توبہ کرنے والا تھا۔ ارے اللہ کے پیغمبر ہر گھڑی توبہ کرنے والے ہوتے، تو توبہ یہ عام مسلمانوں کا درجہ ہے، انابت یہ اولیاء مقربین کا درجہ ہے، اور اوابت یہ انبیاء مرسلین کا درجہ ہے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک توبہ عوام کی، ایک توبہ خواص کی۔ توبۃ العوام من الذنوب، عوام کی توبہ گناہوں سے، عوام کی توبہ۔ آج یہ بیان سن کر ہمیں اس امر کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم کس جگہ پر ہیں، کس مقام پر کھڑے، اور اپنی چھوٹی موٹی طاقتوں پر فخر کرنے والوں اور زمین پر اکڑ کر چلنے والوں اور خود کو خدائی کے منصب پر بٹھانے والوں، اپنی انا اور فرعونیت کے بت کی پوجا کرنے والوں، ذرا سوچو کہ اللہ کے بندوں میں کہیں تمہارا شمار ہے یا نہیں؟ ہمارا شمار کہاں ہے؟ میں جب اپنے حال کی طرف دیکھتا ہوں تو اللہ کی قسم ایک انسان ہونے کی نسبت جدا ہے، ورنہ اپنے اعمال کی نسبت، اپنے احوال کی نسبت، اپنے اعتبار کی نسبت، اپنی سیرت کی نسبت، اپنے کردار کی نسبت خود کو حیوانوں سے بھی بدتر پاتا ہوں، حیوانوں سے بھی بدتر پاتا ہوں۔ ہمیں شرم آنا چاہیے کہ انسان کہلانے والے، احسن تکریم کے مقام پر فائز رہنے والے ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں ٹکے، ہم کیا تھے، کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہو گئے۔ فرمایا توبۃ العوام من الذنوب، عوام کی توبہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے۔ عوام کی توبہ کیا ہے؟ کہ گناہ چھوڑ دے، اور توبۃ الخواص ہے، اور جو خواص ہیں ان کی توبہ عن الغفلہ، خاص لوگوں کی توبہ گناہ چھوڑنا نہیں، وہ گناہ سے تو پہلے ہی چھوٹے ہوئے ہوتے،
ان کی توبہ غفلت کو چھوڑ دینا ہے۔ ہم گناہ کرتے تو ہمیں توبہ کی ضرورت ہوتی، جو اللہ کا قرب پا لیتے اس کی بندگی کی لذتوں اور حلاوتوں سے سرشار ہو جاتے، جن کی جبینیں خدا کی عبادت کے مزے میں ڈوب جاتی اور جنہیں اس کی دوستی اور محبت کی حلاوت اور چاشنی مل جاتی، وہ گناہوں سے تو پہلے ہی بچ چکے ہوتے، ان کی توبہ غفلت کی توبہ ہوتی۔ ہم گناہ کرتے ہیں تو رب ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ بندے سوچ تو صحیح، میرے حکم کی نافرمانی کرنا، اور جو اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے وہ غفلت کرتا ہے تو رب پکارتا ہے کہ بندے دعویٰ میری محبت کا کرتا ہے، اور رات کی گھڑیوں میں غافل ہو کر سوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کا گناہ غفلت ہے، ان کے بندوں کی آفات نفس ہے، غفلت کا وقت ہے۔ اس لیے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا پچھلی رات رب کریم اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اور دیکھتے ہیں کہ کون ہیں وہ لوگ جو دن کو میری محبت کا دم بھرتے تھے، میرے عشق میری بندگی میرے تعلق کا دم بھرتے تھے، اور رات کو غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ رب کریم اپنی میٹھی میٹھی رحمت کی زبان سے آواز کہ دن کو میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں، کیا محبت کرنے والوں کا شیوا یہی ہے کہ محبوب جاگ رہا ہو اور محبت کا دعویٰ کرنے والے سو رہے ہیں؟ ارے ہوتا یہ ہے کہ محبوب سویا کرتا ہے، محب جاگتے ہیں، لیکن تم محبت کی بات بھی کرتے ہو، فرید کی بات بھی کرتے ہو، لیکن حالت یہ ہے کہ تم سوتے ہو، محبوب جاگتا۔ ارے یہ فرید کی ریت نہیں ہے، وہ جاگت تو صوبت ہے، یہ ریت کی فرید ہے، فرید نہیں، وہ جاگت ہے تو صوبت ہے۔ اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے غفلت کرنا اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے گناہ ہے۔ اور حضرت ابو حسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ اخص الخواص ہوتے ہیں، خاصوں کے بھی خاص، ان کی توبہ ہے التوبۃ عن غیر اللہ، اللہ کے سوا ہر غیر کو چھوڑ دیتے، ہر غیر کا خیال چھوڑ دیتے، ہر محبت کو چھوڑ دیتے، ہر رغبت کو چھوڑ دیتے، ہر حرص و لالچ کو چھوڑ دیتے، ہر طلب و آرزو کو چھوڑ دیتے۔ ان کا دل سوائے مولا کی طلب کے اور کسی طلب کا روادار نہیں ہوتا، ان کا دل سوائے اللہ کی محبت کے اور کسی محبت کی طرف نہیں ہوتا، ان کا دل سوائے اللہ کی آرزو کے اور کوئی آرزو نہیں کرتا۔ تو آئیے ہمیں چاہیے کہ ہم اولاً گناہ سے توبہ کریں، ثانیاً غفلتوں سے توبہ کریں، اور ثالثاً اللہ کے سوا اس کے ہر غیر سے توبہ کریں، تاکہ دل فقط اللہ کے لیے ہو جائے۔ دوستو، دل کی نگری اس قابل نہیں کہ اور بتوں کے بت اس میں سجائے جائیں، یہ صرف مولا کی محبت کے لائق ہے۔ اس میں ایک ہی محبت کا چراغ جلنا چاہیے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا چراغ ہے۔ ہم ظالم ہیں، ہم نے ہزاروں محبتوں کے چراغ جلا رکھے، اپنے دل کو لاکھوں محبتوں کا بتخانہ بنا رکھا۔ زمین اللہ کے سامنے جھکتی ہے، دل غیر کے سامنے۔ حقیقی توبہ یہ ہے کہ دل اسی کا ہو جائے، طلب اسی کی ہو جائے، آرزو اسی کی ہو جائے، حرص اسی کا ہو جائے، لالچ اسی کا ہو جائے، محبت اسی کی ہو جائے۔ الغرض بندہ ہر اعتبار سے اس اعتبار سے توبہ کے تین محرک، ان تین محرکات کی بنا پر احمد اللہ نے توبہ کے تین درجات بنائے۔ پہلے درجے کو کہا توبۃ الانابت، دوسرے درجے کو کہا توبۃ الاستجابت، تیسرے درجے کو کہا توبۃ الاستحیاء۔ اگر یہ خیال آئے، یہ محرک ہو کہ میرا مولا ہر شے پر قادر ہے، وہ مجھے عذاب بھی دے سکتا ہے، ہر نعمت سے محروم بھی کر سکتا ہے، اگر اللہ کی قدرت کا خیال آئے اور پھر توبہ ہو، تو یہ توبۃ الانابت، توبۃ الانابت۔ فاعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جان لے کہ تیرا اللہ ہر شے پر قادر۔ دوسری توبۃ الاستجابت، اگر یہ خیال آئے کہ میرا مولا میرے قریب، اور وہ میرے قریب ہے، میں پھر بھی گناہ کر رہا ہوں۔ ذرا سوچیے، جب ہم گناہ کرتے، اگر اس لمحے اللہ کے قرب کا تصور، اس کے دیکھنے کا خیال اور دھیان ہو، کسی بندے کا ہاتھ گناہ کی طرف اٹھنا۔ گناہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ قریب ہے۔ وہ خود فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لوگوں گناہ کرتے ہو، مجھے بھول جاتے ہو، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے محبوب، جب تجھ سے میرے بندے میری نسبت سوال کریں
کہ رب کہاں ہے تو ان کو بتا دیا کر کے انی قریب، دور کہاں ڈھونڈتے ہو، میں تو بہت قریب رہتا ہوں، بہت قریب رہتا ہوں۔ اللہ کے قرب کا خیال ہو اور توبہ کرنا، یہ توبۃ الاستجابت ہے۔ اور یہ خیال ہو کہ میں گناہ کرتا رہتا ہوں لیکن مولا پھر بھی کرم کرتا ہے۔ میں کتنا گناہ گار ظالم کہ میں گناہ کرتا ہوں لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتا، میں اسے ناراض کرتا ہوں لیکن وہ رحمت کو بند نہیں کرتا۔ تو لطف و کرم کا خیال آئے اور اس حیا سے گناہ چھوڑ دیا جائے تو یہ توبۃ الاستجابہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرما دے میرے محبوب ہے، میرے گناہگار بندو، گناہ کر کے بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم گناہ کر کے بھی میری بارگاہ میں آؤ تو میری رحمت کو پھر بھی مسکراتا تھا، میری بخشش کے سمندر کو پھر بھی ٹھاٹھے مارتا تھا۔ اگر اللہ کا حیا دل میں رہے اور گناہ چھوٹ جائے تو یہ توبۃ الاستجابہ۔ حاضرین محترم، اولیاء انبیاء کے مراتب توبہ میں جدا جدا ہیں۔ آخری تقسیم عرض کر رہا ہوں، مراتب توبہ میں جدا جدا ہوئے۔ پہلا مرتبہ اللہ والوں کا توبہ کا، وہ خطا سے ثواب کی طرف جانا، قابل توجہ ہے یہ بات، خطا سے ثواب کی طرف جانا، یہ پہلا مرتبہ ہے توبہ کا۔ دوسرا مرتبہ درستی سے پختگی کی طرف جانا، اور تیسرا رتبہ توبہ کا خودی سے خدا کی طرف جانا۔ خطا سے ثواب کی طرف جانا یہ سب مسلمانوں کی توبہ ہے، جس کے لیے کہا گیا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ فلاح ہو جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور خدا سے معافی مانگو۔ تو گناہوں پر توبہ کرنا یہ انسان کا سفر ہے، خطا سے ثواب کی طرف، بدی سے نیکی کی طرف، شر سے خیر کی طرف، باطل سے حق کی طرف، اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ یہ پہلا سفر ہے توبہ کا۔ لیکن دوستو، جب توبہ کا یہ پہلا سفر ختم ہوتا ہے تو پھر توبہ کا سفر آگے بھی جاری رہتا ہے۔ پھر انسان جب مرتبہ ثواب پر پہنچا ہے تو درست ہو جاتا ہے، پھر توبہ اگلے رتبے میں داخل ہوتی، اور رتبہ کیا ہے؟ درستی سے پختگی کی طرف۔ جو لوگ درست ہو جاتے، نیک و صالح ہو جاتے، مقرب ہو جاتے، اس کی بارگاہ کے پسندیدہ ہو جاتے، گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتے، وہ درستی کی منزل پر قدم رکھ کر پھر توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ پھر درستگی سے انہیں پختگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس توبہ کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ملتی ہے کہ جب طور پر جا کر عرض کرتے ہیں باری تعالی رب ارنی انظر الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو درستگی کی منزل پر پہلے ہی فائز ہے، مزید پختگی کے لیے توبہ ہو رہی ہے۔ کس طرح عرض کیا باری تعالی مجھے اپنا مکھڑا دکھا، مجھے اپنا جلوہ حسن کرا، مجھے اپنا دیدار عطا کر، انظر الیک، تاکہ تجھے دیکھ سکوں، تیرے حسن کو تک سکوں، تیرے مکھڑے کو دیکھ سکوں۔ نسبت کی اپنی طرف باری تعالیٰ کو دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اپنی خواہش کا اظہار کیا، اپنے ارادے کا اظہار کیا، لیکن خواہش کیا تھی؟ دیدار الہی کی خواہش، معمولی خواہش نہ تھی، دنیا کی طلب نہ تھی، مال و دولت کی خواہش نہ تھی، جاہ و منصب کی خواہش نہ تھی، خواہش تھی لیکن فقط دیدار الہی کی خواہش، فقط اللہ کے مکھڑے کی طلب تھی۔ عرض کیا باری تعالیٰ مکھڑا دکھا تاکہ تجھے دیکھ سکوں، تو اللہ پاک کو وہ بات درستگی پہ فائز اپنے مقرب بندے کی اس کے مقام کے اعتبار سے پسند نہ آئے، اپنی تجلی نازل کی، اس تجلی کی نکاسی شعاع سے 40 دن تک بے ہوش پڑے رہے۔ قرآن کہتا ہے فلما افاق قال سبحانک تبت الیک فانا اول المؤمنین، جب 40 دنوں کے بعد ہوش آیا، کوئی گناہ کیا تھا؟ ہرگز نہیں، اللہ کا نبی گناہ سے پاک ہے۔ کوئی خطا کی تھی؟ ہرگز نہیں، نبی خطا سے معصوم ہوتا۔
اس نے کیا کیا تھا کہ جو عرض کر رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، افاقہ ہوا، تو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تو پاک ہے، تب تو الیک، میں توبہ کرتا ہوں۔ کس شے کی توبہ؟ گناہ تو کیا نہیں، خطا تو سرزد نہیں ہوئی، غلطی تو کی نہیں، توبہ کس شے کی؟ اس شے کی کہ وہ سمجھ گئے کہ گناہ سے توبہ اوروں کی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے مقرب ہوتے انہیں باری تعالیٰ نے متوجہ فرمایا کہ میری بارگاہ میں اس مقام پر آ کر اپنی خواہش رکھنا بھی خطا ہے۔ باری تعالیٰ میں نے جو خواہش کی کہ تو اپنا دیدار کرا دے، بے شک بات تیرے دیدار کی، لیکن خواہش تو میری، ارادہ تو میرا تھا، التجا تو میری تھی، اس مقام پر میری زبان کو بند ہو جانا چاہیے تھا، خواہش کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، آرزو کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ افاقہ، جب افاقہ ہوا، حقیقت حال سے آگاہ ہوئے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، عرض کیا مولا یہ جو خواہش کر بیٹھا ہوں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، یہ جو آرزو کر بیٹھا ہوں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، یہ جو سوال کر بیٹھا ہوں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے ماننے والا، سب سے پہلے جھکنے والا۔ تو پہلی توبہ خطا سے ثواب کی تھی، یہ توبہ درستگی سے پختگی کی ہے کہ پہلے حق پر ہے، لیکن یہ ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب بندہ اس مقام پر آ جاتا ہے تو خواہش ترک کرنی، ہر آرزو ترک کرنی پڑتی، ہر خواہش ترک کرنی پڑتی ہے، خواہش کو ترک کرنا بھی توبہ۔ لیکن دوستو یہ توبہ موسوی تھی، اب ذرا توبہ مستحوی کا بھی چلوا کر لو۔ انسانوں نے توبہ کی تو خطا سے ثواب کا صبر کیا، حضرت موسیٰ نے توبہ کی طور پر تو درستگی سے پختگی کا صبر کیا، اور جب آقا دو جہاں کی باری آئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، تو وہ تو خطا سے پہلے ہی بات تھے، وہ درست تھے، وہ پختہ تھے، وہ خواہش کو پہلے ترک کر چکے تھے، وہ آرزو کو پہلے ترک کر چکے تھے۔ اور قرآن قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب خواہش سے پہلے ہی توبہ کر چکا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ارے میرا محبوب اپنی خواہش سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، اس کے لب ہل جاتے۔ سنو، تم بولتے ہو خواہش کے ساتھ، تم بولتے ہو آرزو کے ساتھ، تم بولتے ہو تمنائیں لے کر، لیکن میرے محبوب کی زبان کھلتی ہے خدا کے ساتھ، کسی آرزو سے زبان نہیں کھلتی، کسی تمنا میں زبان نہیں کھلتی۔ یہ خواہشوں سے پاک ہو چکا، یہ تمناؤں سے پاک ہو چکا، یہ آرزوؤں سے پاک ہو چکا۔ وما ينطق عن الهوى، ارے تم ہاتھ اٹھاتے ہو، کوئی نہ کوئی آرزو پیش کرتے ہو، لیکن محبوب بولتا ہے کوئی آرزو نہیں رکھتا، محبوب بولتا ہے کوئی خواہش نہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، اس کی توبہ خودی سے خدا کی طرف ہے، درستگی سے پختگی کی طرف نہیں، خودی سے خدا کی طرف، کہ جو بولتا ہے یہ خدا کا کلام ہے۔ جب خواہش ترک ہو گئی، آرزو ترک ہو گئی، تمنا ترک ہو گئی، ہوا ترک ہو گئی، تو پھر توبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خودی سے خدا کی طرف ہے، تو پھر فاعل اللہ خود بن گیا۔ جس کی توبہ خودی سے خدا کی طرف ہوتی، پھر وہ طور پر جا کر دیدار کا سوال نہیں کرتا، وہ حتیم کعبہ میں سوتا ہوتا ہے، دیدار کے لیے بلا لیا جاتا ہے۔ دوسری توبہ والے طور پر جا کر دیدار کا سوال کرتے ہیں، لیکن تیسری توبہ والا محبوب بے خبر لیتا ہے حتیم کعبہ میں، جبرائیل کو بھیج کر دیدار کرایا جاتا ہے۔ ارے جب تک خواہش تھی تب تک سوال تھا، جب خواہش نہ رہی اس وقت جواب آ گیا، مدعا آ گیا۔ پہلے بندہ مرید تھا، اب مراد ہو گیا، پہلے طالب تھا، مطلوب ہو گیا، پہلے محب تھا، محبوب ہو گیا، پہلے منتظر تھا، منتظر ہو گیا۔ لیکن ہمیں یہ خبر کہاں سے ملے، ہمیں یہ لذت کہاں سے آئے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، ظالم انسان یہ ہے تیرا مقام و مرتبہ کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سلام آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ نماز میں تو اسی کو ملتا ہے جس کا دل سلام آشنا نہیں، رب آشنا ہوتا، رب آشنا ہوتا۔ جب تیسری توبہ کا وقت آتا ہے تو بلایا جاتا ہے، پھر بندہ نہیں جاتا۔ طور پر کون گیا؟
بولیے نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ طور پر کون گیا؟ اللہ کا مقرب بندہ گیا۔ اور معراج پر کون گیا؟ نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا۔ جب تیسری توبہ کرتے تو طور پر جایا جاتا ہے، معراج پر بلایا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو بندے کو لے گئی۔ ارے جب آرزو مٹ گئی تو خود جانا کیسا، بلایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے۔ خیر کی نہیں جاتی، کرائی جاتی۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جب آرزو ختم کر دی تو پھر اللہ قریب ہوتا ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے، پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہتا ہے، پھر فاصلہ بھی اٹھا دیا جاتا ہے اور پردے اٹھا کر محب و محبوب کو ملا دیا جاتا ہے۔ ہلکا سا بوجھ ہوتا ہے، ہلکا سا ابر بوجھ کرتا ہے تو میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی بڑھ کر توبہ کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے 100 بار سے بھی بڑھ کر توبہ کرتا ہے۔ ارے جب آقا 100 بار توبہ کرتے رہے تو ہمیں ہزاروں بار توبہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ جب حضور توبہ کرتے رہے، رات کو کھڑے ہوتے قدم مبارک متورم ہو جاتے، وہ قدم جو گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ نرم تھے، وہ قدم جو پھول کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم تھے، وہ قدم جنہیں عرش بھی چومتا تھا، وہ قدم جنہیں لوح و قلم چومتے تھے، وہ قدم جن کے نیچے فرشتے پڑ بھی جاتے تھے، وہ قدم محبوب کے سوچ جاتے تھے۔ اور اللہ پاک فرماتے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے میٹھے میٹھے پیارے محبوب ذرا آرام بھی کر لیا کر، قرآن کو اس لیے تو نہیں اتارا کہ تیرے قدم سوچ جائے، تکلیف میں پڑ جائے۔ ارے جب آرزو نہ رہی تو سب باتیں ادھر سے آتی، ادھر سے محبت ہوتی ہے، بندہ مطلوب ہو جاتا ہے۔ حضور کی توبہ کو یاد کر کے آج ہم نے بھی توبہ کی۔ یاد رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول نے واضح طور پر فرما دیا کہ توبہ سچے دل سے کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ قبول نہ ہو۔ توبہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں۔ آپ کی عبادت اور اللہ کے درمیان پردے ہو سکتے ہیں، یہ نقطہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ کی عبادت اور اللہ کے درمیان پردے ہو سکتے ہیں، لیکن سچی توبہ اور مولا کے درمیان سب پردے اٹھا دیے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے متفق علیہ حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ اس حدیث سنانے کا مقصد گناہوں پر جرأت مند ہونا نہیں، فقط اللہ کی بخشش و رحمت کا حیا کرنا۔ اس لیے حدیث نہیں سنا رہا کہ گناہوں پر جرأت پیدا ہو اور سرکش ہو جائے، نہیں، اس لیے کہ اپنی سرکشی پر ندامت، اللہ کے لطف و کرم کا حیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص 99 قتل کیے۔ یہ عام قصہ نہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ہے۔ 99 قتل کیے۔ اس نے کسی سے سنا کہ اللہ گناہگاروں کو معاف کر دے۔ وہ ایک عالم کے پاس آیا، پوچھا کیا میری بخشش کی کوئی صورت ہے؟ اس نے ایک راہب کا دروازہ دکھایا، کہا کہ اس راہب سے پوچھ۔ اس نے راہب سے پوچھا، اس نے کہا ظالم 99 قتل کر کے اب توبہ کی بات کرتا ہوں، اب توبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ جب توبہ کی گنجائش نہیں تو عدد پورا ہی کر دیا، 100 قتل ہو گئے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ شاید بخشا جاؤں، توبہ قبول ہو جائے۔ پھر کسی اللہ کے بندے کے پاس، عالم کے پاس پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے، اتنا بڑا گناہگار، کیا اب بھی توبہ کروں تو قبول ہو سکتی؟ حدیث پاک میں اس بندے نے جواب دیا کہ اے گنہگار، اگر تو سچے دل سے اب بھی توبہ کرے تو تیری توبہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، پھر بھی توبہ قبول ہو جائے۔ اس نے کہا پھر کہاں کروں اور کیسے کروں؟ یہ حدیث اس لیے آج سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ توبہ تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی، ہر جگہ ہو سکتی، لیکن یہ ہزاروں لاکھوں لوگ دور دور سے چل کر اکٹھے کیوں ہوئے ہیں توبہ کرنے کی خاطر؟ حدیث سن لیجیے۔ اس نے کہا پھر توبہ کیسے کروں؟ اس نے کہا پھر یوں کر، اپنا گھر چھوڑ دے، اپنا شہر چھوڑ دے، اپنی بستی چھوڑ دے، اس شہر میں چلا جا، وہاں کئی آدمی ہیں جو مل کر عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے، ہر وقت عبادت کرتے، تو بھی جا ان کے ساتھ مل جا اور ان سے مل کر توبہ کر۔
ان سے مل کر عبادت کر، اس لیے کہ شاید کسی ایک کی توبہ قبول نہ ہو تو اس کی کسی اور کے طرف سے قبول ہو جائے، کسی اور کے آنسو کام آ جائے، ارے کسی اور کا رونا کام آ جائے، کسی اور کا دھونا کام آ جائے، کسی اور کی گریہ وزاری کام آ جائے، اگر آپ کی نہ صحیح کسی ساتھی کی کام آ جائے، آپ کی نہ صحیح کسی بائیں طرف والے کا رونا کام آ جائے، اور خدا کی قسم جہاں لاکھ افراد مل کر رو رہے ہوں تو ایک شخص کا آنسو قبول ہو گیا کہ لاکھوں بخشے گئے۔ اس لیے مل جل کر توبہ کی جاتی ہے، ایک آنسو قبول ہو گیا تو سب پر رحمت ہو گئی۔ فرمایا اس شہر میں چلا جا، وہاں لوگ عبادت کرتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ مل کر کر، لیکن ہجرت کر جا، ہجرت کر جا، گھر بار چھوڑ دے، لوٹ کر واپس آ۔ اس نے سچی توبہ کا ارادہ کیا، گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا اور اس طرف چل پڑا، فیصلہ کر لیا کہ اب مرتے دم تک واپس نہیں آؤں۔ اللہ کے بندوں کی بستی کی طرف چل پڑا، اللہ کے بندوں کی مجلس کی طرف چل پڑا، اللہ کے بندوں کی صحبت میں جانے کے لیے چل پڑا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آدھے رستے تک پہنچا کے موت آ گئی۔ جب موت کا وقت آیا، اس کے گناہوں کو دیکھ کر عذاب کے فرشتے آ گئے روح قبض کرنے کے لیے، ادھر اس کی سچی توبہ کا ارادہ دیکھ کر جنت کے فرشتے آ گئے، فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا۔ عذاب کے ملائکہ کہتے ہیں ہم روح قبض کریں گے، رحمت و بخشش کے فرشتے کہتے ہیں ہم قبض کریں گے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ گناہ کرتا رہا لیکن ایک نیکی بھی کر نہ سکا، یہ کہتے تھے کہ سچی توبہ کر کے گھر بار سے ہجرت کر کے چل پڑا۔ فرشتوں کی بات طے نہ ہو رہی تھی، اللہ پاک نے ایک اور فرشتے کو منصف بنا کر دیا، ایک اور فرشتہ حکم بن کر آیا، اس نے کہا میں تمہارا فیصلہ چکاتا۔ فرشتے بولے فیصلہ کر۔ اس نے کہا بھئی دونوں طرف کی زمین کے فاصلے ناپ، اگر اس کے گھر والی بستی کا فاصلہ کم ہو تو دوزخ والے لے جائیں، اگر اللہ والوں کی بستی کا فاصلہ کم ہو تو جنت والے لے جائیں۔ فرشتوں نے فاصلہ ناپنا شروع کیا، رب کریم نے حکم دیا کہ گھر کی طرف کی زمین تو پھیر جا اور میرے بندوں کی طرف کی زمین تو سدھر جا۔ یہ فاصلہ کم ہو گیا، اس کی بخشش ہو گئی۔ کیا ثابت ہوا؟ جب بندہ سچی توبہ کی نیت سے گھر سے چل پڑتا ہے، ارے بستی سے بستی میں جانے والا تھا اور جو سچی توبہ کے لیے آنسو بہانے کی خاطر کراچی سے چل کر یہاں آئے ہیں، ارے جو پشاور سے چل کر یہاں آئے ہیں، روزے میں ہزاروں میل طے کر کے آئے ہیں، کسی سیاست کے لیے نہیں، کسی منصب کے لیے نہیں، کسی وفات کے لیے نہیں، ارے مجھ سے کسی کو کیا لینا ہے؟ میں تو آپ سب سے کمتر ہوں، آپ کے جوتوں سے بھی کمتر ہوں، آپ کے جوتوں کی مٹی سے بھی کمتر ہوں، ارے ذرہ ناچیز ہوں، آپ میں سے ہر شخص کروڑوں درجے مجھ سے بہتر ہے، لیکن کیوں آئے؟ کسی کی خاطر نہیں، صرف اللہ کے لیے رونے کی خاطر آئے، اسے منانے کی خاطر آئے۔ میرے اللہ تو ان بندوں کے آنے پر گواہ ہو جا، ان بندوں کے آنے پر گواہ ہو جا، ان بندوں کے آنے پر گواہ ہو جا، ان کے آنسوؤں کو اپنی رحمت کی جھولی میں اٹھا لے، ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دے۔ اور جب توبہ سچی ہو جاتی ہے تو میں کہوں بندہ لوٹ کر ابھی گھر نہیں پہنچا ہوتا کہ اسے بلند کر دیا جاتا۔ سچی توبہ کر کے ابھی بندہ واپس گھر نہیں پہنچا ہوتا کہ اللہ پاک اسے بلند کر دے۔ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوائل دور میں سود پر قرض دیتے تھے، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، کامل مقرب ہوئے، لیکن توبہ سے پہلے سود خور تھے اور لوگوں کے گھر جا کر سود بھی لیتے، قرض بھی لیتے اور آنے جانے کے سفر پر بھی سود کا اضافہ کرتے، اتنے بڑے سود خور تھے۔ ایک دن گھر میں کھانے پکانے کو کچھ نہ تھا، کسی قرض دار کے پاس گئے، اس سے کچھ لے آئے، بیوی کو پکانے کے لیے بکرے کا سر دیا، بیوی نے کہا گوشت تو آ گیا لیکن آٹا نہیں ہے، گھر میں لکڑی نہیں، چل پڑے وہ بھی کسی قرض دار سے سود لے آئے، سارا سامان سود سے تیار کیا، کھانا پکایا۔ جب سالن پک رہا تھا حبیب اجمی کے دروازے پر کوئی سائل آ گیا، کوئی سوالی آ گیا، آواز دی حبیب
بھوکا ہوں خدا کے نام پر کچھ دے دے. حبیب اعجمی بولا میں تو خود قرض داروں سے لے کر پکا رہا ہوں, تجھے کیا دوں, چلا جا میرے دروازے سے. سائل خالی لوٹ گیا. ابھی سائل گھر تک پہنچا نہ تھا کہ بیوی نے جو ہنڈیا کا برتن اٹھایا تو سالن خون بن چکا تھا, خون بن چکا. اس نے کہا حبیب یہ تیرا سالن ہے. سائل کو دھتکار دینے کے بعد خدا کا خوف کر. اس سے دل بدل گیا, دل کی کایا پلٹ گئی. اسی لمحے دوڑے اس شخص کے پاس, سارے قرضے معاف کر دیے اور سیدھے حضرت حسن بصری کے پاس قدموں پر گر پڑے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. لیکن جب گھر سے چلے گلی سے گزرے, اس شہر کے چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے تھے, معصوم بچے کھیل رہے تھے. حبیب اعجمی سر جھکائے قریب سے گزرا. بچوں نے آواز دی ساتھیوں ہٹ جاؤ, حبیب سود خور جا رہا ہے. چھوٹے معصوم بچے کہتے حبیب سود خور جا رہا ہے, کہیں اس کے پاؤں کی دھول اڑ کر ہمارے اوپر پڑ گئی تو ہم بھی بدبخت ہو جائیں. اس بدبخت سے بچو. رو پڑے کہ باری تعالیٰ میں اتنا تو بدبخت ہو گیا کہ تیرے معصوم بندے بھی مجھ سے. حضرت حسن بصری کے قدموں پر گر پڑے, روئے, زاروں قطار روئے, توبہ کی, معافی مانگی, کائنات زندگی کی بدلی, ارادہ مسلم کیا, تائب ہو کر واپس پلٹے. اسی راہ سے آ رہے تھے, کسی کو کچھ خبر نہیں کہ حبیب کیا کر کے آ رہا ہے. اسی گلی سے گزرے, پھر وہی بچے کھیل رہے. انہوں نے آتا دیکھ کر آواز دی ذاتیوں رک جاؤ, حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے. اگر ہمارے قدم کی طول اس پر پڑ گئی تو بے ادبی سے ہم تباہ ہو گئے. جا رہا تھا تو بدبخت تھا, آ رہا تھا تو خوشبخت. ارے توبہ سچی ہو جائے تو لمحوں میں کایا پلٹ جائے. یہ تو ایک قصہ ہے. توبہ اگر سچے دل سے ہو تو کایا پلٹ جاتی. اور توبہ کرنے والے اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر محبت اپنی توبہ سے محبت کر. حضرت بشر حافی آخری بات کر رہا ہے. شہر بغداد کے ولی یہ کام ہے, شرابی تھے, ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے, مست و بے خود رہتے. ایک روز شراب کے نشے میں مست حضرت بشر حافی گلی سے گزر رہے. اچانک نظر پڑی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر, اس پر اللہ کا نام لکھا ہے. دیکھا, سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کا نام لکھا ہے. کاغذ زمین پر پڑا, قدموں کے نیچے آ رہا ہوگا. اس شرابی نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر چوما, آنکھوں پر رکھا, اللہ کے نام کا ادب کیا اور اوپر سنبھال کے رکھ دیا. واقعہ دن کو گزر گیا. اسی رات خواب میں ایک بزرگ کو بشارت ہوئی. حکم ہوا کہ اللہ کے بندے بشر کو یہ خوشخبری سنا دے کہ تو نے ہمارے نام کو بلند کیا ہے, ہم تجھے بلند کرتے ہیں. تو نے ہمارے نام کی عزت کی, ہم دنیا میں تجھے باعزت کر دیں گے. خوشخبری سنا دی. وہ بزرگ تھے, انہوں نے جب بشر کا حال دیکھا سمجھا کہ شاید مجھے مغالطہ ہوا ہے, وہ تو شرابی, اس کے نام بلند ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے. پھر خاموش ہو گئے. تیسری رات پھر حکم ہوا, یہ مجبور ہو کر بشر کے گھر آ. آواز دی کہ بشر کدھر ہے؟ جواب ملا کہ وہ تو شراب خانے میں پڑا ہوا. اللہ کا بزرگ میں کدے جاتا ہے, شراب خانے کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور بابا کو کہتا ہے کہ میں بشر سے ملنے آیا. یہ شراب کے نشے میں چور زمین پر پڑا. اس نے مشکل سے اسے ہلایا, جگایا, کہا بشر فلاں بزرگ تجھے ملنے کے لیے آئے. یہ خوف کے مارے کہ بزرگ آیا ہے, ننگے پاؤں دوڑ کر باہر گئے. پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تجھے تیرے مولا کا پیغام دینے آیا. کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے تو نے میرے نام کی عزت کی, میں نے تجھے عزت عطا کر دی. اللہ کا پیغام سن کر لرز گئے, رو پڑے زاروں قطار, ننگے پاؤں کھڑے تھے, توبہ کر لی اور بھاگے. اور توبہ کرنے کے بعد شراب, فسق, فجور, گناہ کو چھوڑ کر اللہ کے ہو رہے اور مرتے دم تک ننگے پاؤں رہے, جوتا نہ پہنا,
لوگوں نے پوچھا بشر لقب حافی ہو گیا ننگے پاؤں والا، جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ فرمانے لگے کہ جس وقت مجھے توبہ نصیب ہوئی تھی اس وقت میں ننگے پاؤں، سو میں ساری زندگی ننگا پاؤں رہ کر اس توبہ کا شکرانہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی ننگے پاؤں رہے اور توبہ کا احترام کرتے رہے۔ ارے اسے توبہ کا احترام کہتے ہیں۔ اور جو توبہ کا احترام کرتے ہیں، سنو خدا ان کا احترام کس طرح کرواتا ہے کہ ننگے پاؤں پھرتے تھے، لیکن شہر بغداد کے گلی کوچوں میں مختلف جانور، گائے، بھینسیں، بکریاں پھرتی، بغداد کی زمین پر کوئی جانور کسی قسم کی غلاظت نہ کرتا، جانور غلاظت نہ کرتا۔ ایک روز تاکہ بشر حافی کے پاؤں غلیظ نہ ہو جائے، ایک روز ایک بزرگ نماز فجر کے بعد جا رہے تھے گھر کو، اچانک گلی میں ایک جانور کا گوبر پڑا ہوا نظر آیا۔ بھینس کا گوبر دیکھا، رو پڑے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ بشر حافی انتقال کر گیا، کہ جب تک زندہ رہا خدا نے جانوروں کو گوبر کی اجازت دی۔ سنو، جو اللہ کا احترام کرتا ہے، اللہ کے نام کا ادب کرتا ہے اور توبہ کا حیا کرتا ہے، جانور بھی اس کا حیا کرتے ہیں، مخلوق بھی حیا کرتی ہے، ہوائیں حیا کرتی ہیں، ساری کائنات کا ہر ذرہ حیا کرتا ہے۔ اور یہ اس مرتبے کو پہنچے کہ ان کی ہمشیرہ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں پہنچی۔ اور کہنے لگی حضرت ایک مسئلہ تو بتا دیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ خاتون نے پوچھا کہ میں رات کو چھت پر بیٹھ کر سوت کاٹ رہی تھی، نیچے سے کوئی سواری گزری، اندھیرا تھا، اس سواری کی روشنی جل رہی، میں نے کچھ سوت اس روشنی میں کاٹ لیا، بتائیے وہ سوت میرے لیے حلال ہے یا بغیر اجازت کے پرائی روشنی میں کاٹا ہے؟ جب یہ مسئلہ سنا امام محمد بن حنبل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھیں جڑ گئی، فرمانے لگے خاتون مجھے بتا تو صحیح کہ تو ہے کون، ہے کون؟ اس نے کہا میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ فرمایا بشر حافی کی ہمشیرہ، جہاں تیرے لیے وہ سوت حرام ہے باقی ہر کسی کے لیے حلال ہے، تقویٰ والوں سے جو تیرے تعلق ہے تیرے لیے حرام ہے۔ اور یہ توبہ والے اس مقام پر پہنچے کہ دنیا اسلام کا بہت بڑا تاجور امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا، بشر حافی کی صحبت میں جا کر بیٹھتا، لوگ امام احمد بن حنبل سے مسئلہ پوچھتے اور یہ بشر حافی کے پاس جا کر کہتے حضرت بشر حافی کچھ اللہ کی باتیں تو سنا، اللہ کی باتیں تو سنا۔ ارے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، مسئلے تو ہر کوئی بتاتا ہے لیکن یار کی بات صرف یار ہی بتایا کرتے ہیں، اس کی بات باخبر لوگ بتایا کرتے ہیں۔ پوچھا احمد بن حنبل بشر حافی کے پاس جاتے ہو، مست و بے خود کے پاس جاتے ہو، ننگے پاؤں والے کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی جو باتیں وہاں ملتی ہیں کہیں اور۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم يا رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أحكم الحاكمين، اللهم يا رب السماوات والأرضين، اللهم يا رب سيد المرسلين، اللهم يا رب رحمة للعالمين، اللهم يا رب خاتم النبيين، اللهم يا رب شفيع المذنبين، اللهم يا رؤوف يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم،
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے آسمان دنیا پر رحمت کی ندا دینے والے، اے آسمان دنیا پر بخشش کے دروازے کھولنے والے، اے آسمان دنیا پر اپنے گناہگار بندوں کو پکارنے والے، اے آسمان دنیا سے بخشش و مغفرت کے خزانے بانٹنے والے، اے باری تعالیٰ دیکھ دور و نزدیک سے تیرے ہزاروں گناہگار بندے، ہم تیرے روح سیاہ بندے، ہم بد کردار، بد اعمال، بد احوال بندے، گناہوں میں، خطاؤں میں، لغزشوں میں لت پت بندے، اپنی بد اعمالیاں لے کر، اپنی بد احوالیاں لے کر، اپنے گناہوں کے بوجھ لے کر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ باری تعالیٰ راتوں کے سائے چھا گئے، دن کے اجالے چلے گئے، دنیا کے حکمرانوں سے مانگنے والے سو گئے، حکمرانوں کے خزانے بند ہو گئے، پہرے داروں نے دنیا کے خزانوں پر تالے لگا دیے، پر تیرے خزانوں کے دروازے کھلے ہیں، تیری بخشش و رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تیری رحمت پر کسی پہرے دار کا پہرا نہیں ہے۔ باری تعالیٰ دنیا والوں سے مانگنے والے سو گئے، لیکن تجھ سے مانگنے والے جاگ رہے ہیں، تجھے پکارنے والے جاگ رہے ہیں، تجھے منانے والے جاگ رہے ہیں۔ یہ تیرے گناہگار بندے، یہ تیرے روح سیاہ بندے، یہ تیرے بد احوال بندے، یہ تیرے نادم و شرمندہ بندے تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر، تجھے تیری بخشش و مغفرت کا واسطہ دے کر، تجھے تیرے لطف و کرم کا واسطہ دے کر، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ دے کر، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ دے کر، تجھے تیرے لطف و کرم کا واسطہ دے کر، تجھے تیرے احسان کا واسطہ دے کر، تجھے تیرے انعام کا واسطہ دے کر، اے تواب، کسی کی توبہ رد نہ فرمانے والے، کسی کی پکار رد نہ فرمانے والے، کسی کی التجا رد نہ فرمانے والے، اپنی رحمت کے واسطے ان بندوں کی پکار کو سن لے، ان بندوں کی التجا کو سن لے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑ، ان گناہگاروں کی التجا سن لے، اے گناہگاروں کے رب، اے سیاکاروں کے رب، اے بد احوالوں کے رب، اے شرمساروں کے رب، لطف و کرم کرنے والے رب، رحمتوں کے خزانے والے، بخششوں کے خزانے والے، اپنی بخشش نازل فرما دے، ان ہزاروں بندوں پر رحمت نازل فرما دے، اپنی مغفرت نازل فرما دے۔ ہم نازل ہو کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتے، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے، ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے، ہماری توبہ پر گواہ ہو جا، ہماری توبہ پر گواہ ہو جا، سیاکاروں کی توبہ پر گواہ ہو جا، ہماری توبہ پر گواہ ہو جا، ہماری توبہ قبول فرما لے، اپنی رحمت کے صدقے توبہ قبول فرما لے، تجھے ماہ رمضان کا واسطہ توبہ 27ویں شب کی ساعتوں کا واسطہ توبہ قبول فرما لے، تجھے تیرے اپنے وعدوں کا واسطہ توبہ قبول فرما لے۔ تو نے خود ہی فرمایا کہ میں پچھلی رات اپنے بندوں کو بلا کر پچھلی رات بندوں کو بلا کر بخشش دیتا ہوں، تیری دعویٰ دیکھ پچھلی رات ہو گئی، پچھلی رات ہو گئی، تیری بخشش لٹنے کا وقت آ گیا، تیری لٹنے کا وقت آ گیا، رحمت لٹانے والے، بخشش لٹانے والے، اپنی بخشش کے دروازے کھول دے، اپنی بخشش کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تیرا در چھوڑ کر کدھر جا، ہماری
باری تعالیٰ ان بندوں کی پکار سن لے، ان کی آزاری سن لے۔ میں مانگنے والا مانگنے کے قابل نہ صحیح، لیکن کئی تو تیرے اچھے بھی ہوں گے، کئی تو تیرے نیک بھی ہوں گے، اس مجلس میں کئی تو تیرے خوشبخت ہوں گے، اس مجلس میں کئی تیرے مکرم ہوں گے، اس مجلس میں کئی تیرے محبوب ہوں گے، اس مجلس میں کئیوں سے تو محبت کرتا ہوگا، کئیوں سے تو پیار کرتا ہوگا۔ تجھے تیرے محبوب بندوں کا واسطہ، تجھے تیرے مقبول بندوں کا واسطہ، تجھے تیرے بندوں کی گریہ زاری کا واسطہ، تجھے تیرے فرشتوں کی عبادت کا واسطہ، تیرے فرشتے بھی مجلس پر اتر آئے، تجھے تیرے اولیاء کا واسطہ، تجھے شمسی سرداروں کا واسطہ، تجھے عبادت گزاروں کا واسطہ۔ باری تعالیٰ ہمارے دل کی گایا پلٹ دے، ہمارے گناہوں کو دھو دے، پاک قبول عطا کر دے، توبہ کے پانی سے دھو دے۔ اللہ 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 اللہ